بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو حدیث سفینہ کا ذکر آیا ہے تو اس کے حوالے سے اس کی سند کے اعتبار سے کیا یہ سند ٹھیک ہے، اس کی صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حدیث جو سفینہ ہے اس کا جو مرکزی راوی ہے، یہ اسکرین پہ ہم نے جیسے حدیث سفینہ ہم دکھا رہے ہیں، ٹھیک جی، اس کا مرکزی راوی جو ہے وہ سعید بن جمحان ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مرکزی راوی ہے جو کہ سفینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ مولا تھے، ٹھیک۔ اب یہ سعید بن جمحان جو ہے نا یہ دعویٰ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی حدیث میں، یہ مسند احمد کی روایت میں، یہ نیکسٹ پیج پہ اب آپ دیکھیں جی، اس نے یہ حدیث بیان کی کہ سفینہ سے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت میں جو خلافت ہے 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر سفینہ نے کہا کہ آپ وہ 30 سال کی جو خلافت ہے اس سے مراد کیا ہے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی خلافت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو سعید ہے، سعید بن جمحان جو سفینہ سے نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سعید بن جمحان ہے نا مرکزی راوی، ٹھیک ہے، سعید بن جمحان، یہ سعید بن جمحان کہتا ہے، اس سے اس نے پوچھا نا راوی نے کہ تو سفینہ سے کہاں ملا ہے، ٹھیک ہے، نچلے راوی نے سعید بن جمحان سے پوچھا کہ تیری سفینہ سے کہاں ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں اس سے ملا ہوں کہاں پہ، بطن نخلہ میں، جی، اور زمن حجاج کے زمانے میں وادی نخلہ میں، حجاج جب وادی نخلہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں، بالکل، جس کا روایات میں تذکرہ، جی جی، ٹھیک ہے، یہاں پہ حجاج کس زمانے میں جو ہے وہ اپوائنٹڈ تھا ایز اے گورنر بنو امیہ کے دور میں، ایک ہم نے یہ معلوم کرنا ہے، جی، اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس زمانے میں کیا سفینہ موجود تھا، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں اہم ہیں، یہ البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ کی بہت عام کتاب ہے امام ابن کثیر کی، جی، تو امام ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ پھر کون سا سال شروع ہو رہا ہے، 71، ٹھیک ہے، سال نمبر 71 ہجری کے واقعات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر 314 سے 314 سے شروع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم آ گئے جی پیج نمبر جو ہے وہ 323 پہ، تو یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ جی یہ اس سن میں یعنی سن 71 میں 71 میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں ان میں کون ہے، ابراہیم بن اشتر ہے، ٹھیک ہے، اور کون ہے، سفینہ مولا رسول اللہ۔ سفینہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 71 میں ہوئی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 71 کے واقعات بیان کر رہے ہیں امام ابن کثیر، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس سن میں فوت ہوئی ان میں سفینہ مولا رسول اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے، 71 میں فوت ہوئی، جی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں البدایہ والنہایہ میں ہی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی سانہ 72 میں حجاج بن یوسف کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے، جی، بھیجا گیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس نے وہاں پہ 5-6 مہینے تک محاصرہ کیا، ٹھیک ہے، اور یہ حصر الحجاج کا جو زمانہ تھا اس کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے، تو 72 میں محاصرہ اس نے کیا، 73 میں محاصرہ ختم ہوا، تو 73 سے لے کے 75 تک حجاج بن یوسف جو ہے وہ گورنر رہا ہے حجاز کے علاقے کا، بالکل، 73 سے 75 تک یہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، جی۔ تو اب سعید بن جمحان کیا کہہ رہا ہے کہ میری ملاقات کب ہوئی ہے، حجاج کے زمانے میں، حجاج کا زمانہ کون سا ہے، 73 سے 77، سفینہ کی وفات کب ہوئی ہے، 71 میں، بالکل، تو ملاقات ثابت ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، تو یہ ملاقات بیسیکلی ثابت نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ اب آپ دیکھیں نا، ایک تو یہ بات ہوگی ملاقات ثابت نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ راوی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کا اختلاف ہے، زیادہ تر کا کہنا یہ ہے کہ اس کی جو حدیث ہے نا یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، ٹھیک ہے، یہ ابو حاتم رازی کا قول ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے بیٹے نے نقل کیا کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن اس سے حجت نہیں پکڑی جائے گی، اس کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، بالکل، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ تابع اور شاہد کا کام تو دے سکتی ہے لیکن اسے کوئی بنیادی مقدمہ نہیں کھڑا کر سکتے، ہم ثابت نہیں کر سکتے، بالکل۔ اب آپ دیکھیں کہ محدثین نے جو کلام کیا ہے، یہ سعید بن جمحان راوی، ٹھیک ہے، یہ راوی ہے سعید بن جمحان ہے، اس کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کی، ٹھیک ہے، کچھ ائمہ جرح و تعدیل نے اس کو ثقہ بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یحییٰ بن معین نے ثقہ کہا ہے، ٹھیک ہے، جی، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر اب آپ دیکھ رہے ہیں جیسے امام بخاری نے کیا کہا ہے، فی حدیث عجائب، مطلب اس کی حدیثیں نا بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح امام صحابی نے کیا کہا ہے، صدوق وسط، اور ابن حجر نے بھی کہا ہے صدوق لہو افراد، ٹھیک ہے،
امام نسائی نے کہا لیس بی باس، ٹھیک ہے. تو ابو حاتم رازی نے کیا کہا ہے یکتب حدیث ولا یحتج بہ. تو ابن عدی نے بھی کیا کہا ہے لا باس بہ. اب یہ توثیق کا وہ درجہ ہوتا ہے، یعنی کسی کو ثقہ قرار دینے کا، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حدیث بس آپ سپورٹنگ میٹیریل کے طور پہ لے لیں، تابع اور شاہد کے طور پہ لے لیں، لیکن اسے کوئی بنیادی مقدمہ جو ہے وہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. پہلے تو ہم ذکر کر رہے تھے اس کی سند کے اوپر، اب متن کے اوپر آپ کا جو اعتراضات ہیں وہ اختصار کے ساتھ بیان فرمائیے. جی اب آپ دیکھیں مسند احمد میں جب یہ روایت آئی ہے تو اس کے الفاظ کیا ہیں الخلافت فی امتی، کہ خلافت میری امت میں 30 سال رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد سنن کبرا، یہ امام نسائی کی کتاب ہے السنن الکبرا. ٹھیک ہے. اس میں الفاظ کیا ہیں؟ اس میں بھی یہ الفاظ ہیں الخلافت فی امتی، میری امت میں خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب آپ دیکھیں مسند ابی داؤد ہے تیالسی کی، اس میں بھی جو الفاظ ہیں وہ کیا الخلافت فی امتی، کہ میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی. اچھا آگے سنن ترمذی کی روایت ہے، اس میں بھی الفاظ ہیں الخلافت فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت، یعنی 4 کتابوں میں اب کیا الفاظ ہیں الخلافت فی امتی، خلافت فی امتی. سنن ابی داؤد میں آ کے لفظ بدل جاتے ہیں. جی وہاں پہ الفاظ کیا ہیں خلافت النبوہ 30 سنہ. اچھا اب آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ خلافت نبوت جو ہے وہ 30 سال ہے. اس کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں اضطراب. اضطراب کا مطلب ہے یعنی مضطرب المتن ہے یہ حدیث، یعنی سیلف کنٹراڈکٹری ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ روایت ٹکرا رہی ہے، اب تو صرف خلافت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ روایت ٹکرا رہی ہے صحیح مسلم کی روایت سے، کہ جس میں ذکر ہے کہ خلفاء جو ہے وہ 12 ہوں گے وہاں بھی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ روایت ٹکرا رہی ہے، اب تو صرف خلافت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ روایت ٹکرا رہی ہے صحیح مسلم کی روایت سے، کہ جس میں ذکر ہے کہ خلفاء جو ہے وہ 12 ہوں گے وہاں بھی خلافت کا ذکر ہے. اچھا نہیں لیکن وہ 12 کب ہوں گے اس کا ذکر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کہی ہے نا کہ یہ جو 12 خلفاء ہیں، یعنی یہ جو دین ہے، اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حاضر دین، یہ دین کون سا دین جو آپ وسلم کے زمانے میں موجود ہے اس دین کی بات کر رہے ہیں. یہ دین 12 خلفاء تک الہ 12 خلیفہ، 12 خلفاء تک، یہ جو الہ کے الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہوں گے. کیا الہ جو ہے یہ تسلسل کا نام ہے یا اس میں بریک بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں گرامر پرسپیکٹو میں ہاں اس میں کچھ علماء نے درمیان میں بریک ڈالی ہے، لیکن اکثر و بیشتر علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ. گرامر کیا کہتی ہے؟ گرامر کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ. تو اس میں تو ہر قسم کے لوگ آ جائیں گے. اس میں ہر قسم کے لوگ پہ پھر بحث ہوتی ہے. گرامر کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ. تو اس میں تو ہر قسم کے لوگ آ جائیں گے. اس میں ہر قسم کے لوگ پہ پھر بحث ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھیں ابن العربی کی کتاب ہے، مالکی علماء میں سے ہیں، القاسم من القواسم. ٹھیک ہے. اس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ خلافت ہے. ٹھیک ہے. اس کتاب کا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خلافت 30 سال تک ہوگی. ٹھیک ہے. بالکل. یہ روایت خلاف ہے کس روایت کی کہ 12 خلفاء ہوں گے. بالکل. ٹھیک ہے. کیونکہ 30 سال تک تو 4 خلفاء ہی گزرے ہیں. جی. یعنی یہ روایت جو ہے یہ زیادہ اتھینٹک روایت کے خلاف ہے، وہی جو صحیح مسلم کی روایت. جی جی. ٹھیک ہے. آگے کیا کہتے ہیں ابن العربی اگلے صفحے کے اوپر یہ کہتے ہیں وَهَذَا حدیث لا يصح، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں. یہ حدیث سفینہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ 30 سال تک خلافت ہوگی، کیونکہ یہ صحیح مسلم کی روایت کے خلاف جا رہا ہے. بالکل. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ابن خلدون اب بہت بڑا نام ہے. ایک وقت تھا کہ مدارس کے اندر ان کا مقدمہ جو ہے وہ سوشیالوجی کے اعتبار سے نصاب کی کتابوں میں شمار ہوتا تھا. اور جہاں تک یہ حدیث ہے وَلَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ الْخِلَافَةِ، وہ حدیث کی جس میں یہ ہے کہ میرے بعد خلافت کیا ہوگی 30 سنہ، 30 سال تک. إِنَّهُ لَمْ يَصِحْ، وہ حدیث کیا ہے صحیح نہیں، اس کی طرف جو ہے وہ آپ التفات نہیں کریں گے. تو ہماری تحقیق یہی ہے کہ حدیث سفینہ جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4708. اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 12 خلفاؤں کے دور میں اسلام غالب رہے گا اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے.
اس حدیث میں راوی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس امر کا خاتمہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک اس میں 12 جانشین نہ گزریں۔ پھر آپ نے کوئی بات کہی جو مجھ پر واضح نہ ہوئی۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7222 میں بھی تقریباً یہی متن ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4710 میں بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں، جس میں ایک چیز کا اضافہ ہے کہ یہ دین جو ہے وہ مسلسل 12 خلفاء کے عہد تک غالب اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ سنن ابی داؤد اور مشکات نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں اس حدیث کا نمبر ہے 4947۔ اس میں ابو حازم کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھنے کا شرف 5 سال تک حاصل ہوا۔ میں نے انہیں نبی کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں ملکی نظم و نسق انبیاء کرام ہی چلایا کرتے تھے۔ جب ایک نبی رخصت ہوتے تو دوسرے نبی ان کے جانشین بن جاتے، لیکن میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے اس امت میں خلفاء ہوں گے اور خوب ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درجہ بدرجہ ہر ایک کی بیعت پوری کرو اور انہیں ان کا وہ حق دو جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ اللہ ان سے ان کی رعایا کے متعلق خود ہی پوچھ لے گا۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے چند نکات جو واضح ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ خلفاء کی تعداد 12 ہوگی، یہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، دین مسلسل غالب رہے گا اور دشمن سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایک جو باریک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نظم و نسق چلاتے تھے اسی طرح ہی خلفاء چلائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انبیاء کی طرح ہی یہ نظم و نسق چلائیں گے، عوام ان کی بیعت کریں، یہ حق ان کو خدا نے دیا ہوگا۔ مکتب تشیع کے ایک عالم شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الفصال میں اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 202 سے لے کے تقریباً 215 تک متعدد طرق سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس 12 خلفاء والی حدیث کو نقل کیا ہے، جس میں تقریباً وہی الفاظ ہیں جو کتب اہل سنت میں وارد ہوئے ہیں۔ ان احادیث سے ایک بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 12 خلفاء نیک و متقی افراد ہیں، تبھی تو ان کے دور میں ان کی وجہ سے دین دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیعت کا حکم دیا ہے اور یہ حق ان کو خدا نے دیا ہے۔ اب ہمارے سامنے ہے مشکات شریف کی حدیث نمبر 165، جس کو روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے، ابن حبان نے اور مستدرک الحاکم نے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، ہاں وہ امیر حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ پس تم پر میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، پس تم اس سے تمسک اختیار کرو اور داڑھوں کے ساتھ اسے پکڑ لو، اور دین میں نئے کام جاری کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں ان کی تعداد 12 ہے۔ یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ثابت ہوتی ہے۔ دین وہی ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو خدا کا نمائندہ ہو یا رسول کا جانشین۔ قرآن نے انہی معنوں میں لفظ خلیفہ کو استعمال کیا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی لغت نہیں ہو سکتی۔ حاکم یا حکومت کے معنی لوگوں نے بنائے ہیں جن کی شریعت میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔ قرآن میں لفظ خلیفہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں خداوند ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حاکم عوام پر ہوتا ہے، یہاں نہ تو کوئی عوام تھی نہ کوئی انسان۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ تم قوم میں میرے جانشین بن کے رہو، یعنی کہ خلیفہ بن کے رہو۔ یہاں پہ بھی خلیفہ بامانی جانشین ہے، حاکم کے نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو جائے
تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ اگر تم اللہ اور آخرت کے روز پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ کار تمہارے لیے اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے عمدہ ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ خدا نے یہاں پہ 3 اطاعتیں واجب کی ہیں، اللہ، رسول اور اولو الامر کی، اور اگر تنازع کی صورت میں یہاں پہ پلٹانے کا حکم ہے وہ شریعت یعنی کہ قرآن اور حدیث کی طرف ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس بات پہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے بڑا نزاع امت میں ہوا ہے وہ ہے مسئلہ امامت پہ، تو اہل سنت تو یہاں پہ بالکل خاموش ہیں، ان کے پاس تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے خلیفہ بنانے کا، نہ خلیفہ چننے کا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول یہاں پہ خاموش ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ آیت بھی اصل میں اہل تشیع کے موقف منصوص من اللہ کو تقویت دیتی ہے، کیونکہ خدا یہاں پہ تنازع کی صورت میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں خلیفہ معین کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اس آیت سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ ایک جیسی ہے، اور یہ مطلقاً اطاعت واجب ہے، اللہ نے یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی۔ خداوند متعال کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ مطلقاً اطاعت کسی بھی غیر معصوم کی واجب نہ کرے، تو اس آیت سے اولو الامر کی عصمت بھی ثابت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یہاں اولو الامر کی اطاعت مطلقاً واجب نہیں، کیونکہ رجوع کا حکم صرف قرآن اور حدیث کی طرف ہے۔ پہلی بات، قرآن نے آیت میں کوئی قید نہیں لگائی، یہ آپ لوگوں کی خود ساختہ تفصیل بالرائے ہے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر رجوع سے ہی مطلقاً اطاعت واجب ہوتی ہے تو قرآن نے اسی سورہ کی آیت نمبر 83 میں رسول خدا کے ساتھ اولو الامر کی طرف رجوع کا حکم دے رکھا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی خبر ان دو صورتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو وہ امن کی خبر ہوتی ہے یا خوف کی، تو یہاں سے بھی ثابت ہوا اولو الامر کا علم رسول جیسا ہے اور ان کی طرف ویسے ہی رجوع ثابت ہے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع ثابت ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر 4 اور اس کی حدیث نمبر ہے 2859۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب ہمارے سامنے ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 6۔ اس میں امام بخاری جو ہیں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، اور جس نے میرے امیر کی خلاف ورزی کی اس نے گویا میری خلاف ورزی کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59، سنن ماجہ اور صحیح بخاری کی ان روایات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اطاعت مطلقاً واجب ہے نہ کہ غیر مطلق، اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور ان کی تعداد 12 ہیں، اور لازمی ہے کہ یہ معصوم ہوں۔ اب ہمارے سامنے ہے امام نیشا پوری کی کتاب المستدرک، اس کی جلد نمبر 4 اور اس کی حدیث جو ہے 4617۔ اس میں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ امام حاکم نیشا پوری نے اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہے کتاب السنہ محمد ناصر الدین البانی کی، اس کے صفحہ 565 پہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ الفاظ کوٹ کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، یعنی کہ اے علی تم میرے خلیفہ ہو میرے بعد ہر ایک مومن کے۔ یہ ہمارے سامنے ناصر الدین البانی کی کتاب الفتح الکبیر ہے، اس کے صفحہ 512 میں حدیث ثقلین کا ایک ترک نقل کرتے ہیں، یعنی میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت، یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گی حتیٰ کہ حوض کوثر میں آ کے مجھے ملیں گی۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ یہ ہمارے سامنے مسند امام احمد بن حنبل، اس میں بھی وہی حدیث نقل ہوئی ہے جس میں خلیفتین کی بات ہوئی ہے، کتاب اللہ اور اہل بیت کی بات ہوئی ہے۔ اس میں فضائل صحابہ ہے، اس میں بھی یہی حدیث نقل ہوئی ہے، اس میں بھی خلیفتین کی بات ہوئی ہے، کتاب اللہ اور عطرت اہل بیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو برانی کے المجمع الکبیر میں بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ ان تمام کی اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ حضرت علی کی خلافت اور امامت پہ ہم مزید حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے صحیح ابن حبان، اس میں صاف لکھا ہے کہ میں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر ایک مومن کا خلیفہ ہے۔ کتاب السنہ ہے، اس میں بھی وہی الفاظ ہیں اور اس کی بھی سند جو ہے
وہ بالکل صحیح ہے۔ اب ہمارے سامنے ہے المستدرک علی الصحیحین، اس میں بھی وہی الفاظ ہیں اور اس کی بھی سند جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ صحیح سنن ترمذی، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو، تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو، تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا جو ہے وہ ولی ہے، یعنی کہ خلیفہ ہے۔ تو یہی الفاظ جو ہیں المسند احمد بن حنبل میں لکھے ہیں کہ جو ہے وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي، یعنی وہ میرے بعد تمہارا ولی ہے، یعنی خلیفہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3094 میں آپ اسلام 360 ایپ میں حدیث چیک کریں تو یہاں پہ ولی کا ترجمہ انہوں نے خلیفہ کیا ہوا ہے۔ اب ہمارے سامنے مکتبہ شاملہ کی ویب سائٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں پہ انہوں نے ولی کا ترجمہ خلیفہ کیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے عیون اخبار الرضا جلد اول، اس کے صفحہ 111 پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد کے حوالے سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے، پہلا علی ابن ابی طالب اور آخری قائم ہوگا، یہ میرے خلفاء اور اوصیاء ہیں، اور خدا کی طرف سے میری امامت پر میرے بعد حجت ہوں گے، ان کا اقرار کرنے والا مومن اور ان کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ صفحہ 120 حدیث نمبر 32 میں ابراہیم بن محزم نے اپنے باپ سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آباء طاہرین کی سند سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کے 12 افراد کو اللہ تعالیٰ نے میرا فہم و علم اور حکمت عطا فرمائی ہے، اور میری ہی تینے سے ان کو پیدا کیا ہے، ہلاکت ہے ان پر جو میرے بعد ان کا انکار کریں اور میرے تعلق کو ان سے قطع کریں، اللہ انہیں میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ ثابت بن دینار نے سید العابدین علی بن حسین، انہوں نے سید الشہداء حسین بن علی، انہوں نے سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے جن کا پہلا فرد اے علی تو ہوگا، اور ان کا آخری فرد قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوگا، جس کے ہاتھوں پر اللہ مشارق و مغارب کو فتح کرے گا۔ اسبق بن نباتہ نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے پایا میں اور علی اور حسن اور حسین اور اولاد حسین علیہ السلام کے 9 افراد پاکیزہ اور معصوم ہیں۔ صفحہ 120 حدیث نمبر 31 میں بایا بن ربیع نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سید النبیین ہوں اور علی سید الوصیین ہے، میرے بعد میرے وصی 12 ہوں گے جن کا میں پہلا علی ابن ابی طالب اور ان کا آخری فرد قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف ہے۔ ائمہ اہل بیت کی امامت پر متواتر احادیث مکتبہ تشیع کے پاس موجود ہیں، سب کو پیش کرنا اس وقت ممکن نہیں، اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو ان کتب کی طرف رجوع فرمائے۔ اصول کافی، الخصال، عیون الاخبار الرضا، کمال الدین و تمام النعمہ، المعجم الحدیث المعتبرہ، دلائل الامامہ۔